ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ سوال پوچھا جائے کہ برے حالات کیوں آئے، اس میں سے ایک وجہ یہ کہ ہمارے آبا اجداد ہیں، انہوں نے اس نسل کے لیے محنت نہیں کی، اور اس کا حل یہ ہوگا کہ جب تک یہ جو نسل ہے، جو نئی نوجوان نسل ہے، اپنی نسل کے لیے محنت کرے تو تب جا کے کوئی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ لوگ صرف یہ کریں گے نا، ابھی جس طرح ہم بھی اسکول وغیرہ سے گزرے، یونیورسٹی وغیرہ سے گزرے، تو ہوتا ہے بندے کی بس ایک خواہش ہوتی ہے، بس میرے نمبر سب سے اچھے آتے ہیں دوسروں میں، اس کے بعد بندہ اب جس طرح ہم لوگ ہیں رزق کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ حرام طریقے سے کماتے ہیں، کچھ لوگ حلال طریقے سے کماتے ہیں، صحیح ہے، مگر اس رزق کی تلاش میں بری بات نہیں ہے اگر حلال ہو، اور دوسری بات یہ کہ رزق کی تلاش ضرور کریں مگر بے حس نہ ہوئے، اور لوگوں کا خیال کریں، اور جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، مظالم ہو رہے ہیں، ان چیزوں کا سوچیں، مگر وہ کہتے ہیں نا علامہ کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دیکھے تجھے فکر معاش، کہتے ہیں عصر حاضر، یہ جو دور حاضر ہے، جو آج کل وقت چل رہا ہے نا، ملک الموت ہے تیرا، ملک الموت کہتے ہیں موت کے فرشتے کو، کہ کس چیز کی موت کا فرشتہ عصر حاضر، ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دیکھے تجھے فکر معاش، یعنی یہ جو دور حاضر ہے یہ ایسا موت کا فرشتہ ہے جو روحانی موت کا باعث بن رہا ہے، اور روحانی موت کس طرح ہوتی ہے؟ بے حسی کی وجہ سے، اوروں کے بارے میں نہیں سوچنا۔ تو علامہ اقبال کا یہی پیغام ہے کہ بھئی اس طرح کے دور حاضر سے تھوڑا جہاد کرو اپنے ساتھ، تاکہ لوگوں کے پھر ہم لوگ اچھے حالات لا سکیں۔ آخر میں نوجوانوں کے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کا کیا رول ہے۔ علامہ پیغام دیتے ہیں کہ بھئی خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، کہتے ہیں خرد کو، خرد کہتے ہیں عقل کو، غلامی سے آزاد کر۔ اب عقل کس چیز کی غلام ہوتی ہے؟ عقل ہمیشہ یہ سوچتی ہے نفع نقصان کے پیرائی میں سوچتی ہے، صحیح ہے نا؟ اور جو عشق ہوتا ہے، اب یہاں پہ عشق کی بات کریں، عشق ہوتا ہے نا، وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میرا نفع ہوگا نقصان ہوگا، یہاں پہ عشق کی حقیقی بات کریں جو خدا سے عشق کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کیوں؟ وہ تو کہتے تھے میری کھال جل جاتی، اگر عقل سے سوچتے نا تو عقل کہتی کھال جل جاتی، مگر ان کے دل نے کہا نہیں، میرا جو محبوب اللہ ہے نا وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ بس راضی رہے میرے سے۔ کہتے ہیں اس بات کو کہنے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، کہ اپنی عقل کو آزاد کرو اس غلامی سے۔ ہم لوگ یہ سوچتے رہیں گے نا کہ نہیں جی حکومت وقت یا جو بھی ہوگی نہیں، ہم نے بڑے ظلم ڈھائے گی، اور باقی ڈھائے گی، اگر آپ باقی کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ تو ڈھائے گی، تو اس چیز سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی اس سے تھوڑا لڑو، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، کے نوجوان لوگ ہیں وہ پیروں کہتے ہیں بوڑھے لوگوں کو یا جو بڑی عمر میں لوگ ہیں، کہتے ہیں وہ اب ان کی رہنمائی کریں، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر۔ اور علامہ کہتے ہیں جگر سے وہی تیر پھر پار کر، اگر تیر آپ کو لگے نا کبھی تو ایک درد ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جگر سے وہی تیر پھر پار کر، کہتے ہیں ایک تو خدا کے عشق کا درد ہونا چاہیے، اور جو مسلمانوں کے آج کل جو مظالم ہو رہے ہیں اس چیز کا درد دل ہمیں رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ تو ماشاءاللہ سے بڑا اچھا رہ رہے ہیں نا، کل 42 لوگ ادھر شہید ہوئے فلسطین میں، ہمیں ان کا بھی سوچنا چاہیے نا، ہم ہیں تو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہہ رہے ہیں جگر سے وہی تیر پھر پار کر، وہ پرانا والا جو تیر کہ اگر دریا کے پار سے کسی مظلوم کی آواز آئے تو یہاں پہ مسلمان حکمران کا جذبہ جاگ اٹھتا تھا، وہ اپنا لشکر لے کے وہاں پہنچ جاتا تھا کہ کسی پہ ظلم نہ ہو، تو کہتے ہیں جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، کہتے ہیں پھر سے وہی پرانی تمنا کو بیدار کرو جو پہلے لوگوں میں پائی جاتی تھی، تمنا کو سینوں میں بیدار۔ اور بس میں آخری شعر یہ اس بات پہ اختتام کروں گا، کہتے ہیں اگر جوان ہو میری قوم کے جسور و غیور تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ علامہ کہتے ہیں اگر میری قوم کے نوجوان، اگر جوان ہو میری قوم کے جسور کہتے ہیں جرت مند ہونے کو، او غیور کہتے ہیں غیرت مند ہونے کو، تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ کہتے ہیں جو میرا قلندرانہ کلام ہے جو میں نے لکھا ہے قلندری کی وجہ سے لکھا ہے، ایک پھر سے یہ بات بتا چلی، تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں، سکندری
सिकंदर आजम आपने अगर बादशाह का नाम सुना हो, इसने आधी दुनिया फतह की थी और इसकी बड़ी शान और शौकत थी, तो अल्लामा कहते हैं मैं उस बादशाह से कम नहीं होऊंगा, मगर उसकी एक शर्त है कि मेरी कौम के नौजवान जुद्दतमंद और गैरतमंद हो, क्योंकि ये दोनों चीजें चाहिए कलाम इकबाल पे अमल करने के लिए। शुक्रिया।